نماز کے فرائض پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن نماز فرض ہے، اسی طرح نماز کے اندر کچھ چیزیں رکھی گئی ہیں جو فرض ہیں، اگر وہ نہیں ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ ہے جس کی عمر تقریباً 60 برس کی ہے، تو وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ نماز کو صحیح طرح سے پڑھ ہی نہیں پاتا، نماز کے اندر جو ہے وہ رکوع صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح نہیں کرتا، نماز کے اندر جو فرض رکھے گئے ہیں ان کو صحیح طرح سے پورا نہیں کرتا، تو اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہے۔ اس لیے اگر مجھے نماز پڑھتے ہوئے 20 سال 25 سال 30 سال ہو گئے تو لوگ مجھے حاجی اور صوفی کہنے لگے، تو مجھے دیکھنا ہے کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا یہ نماز میری جو ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کی نشست میں ہم نے نماز کے فرائض پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں کہ نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ کیا ہے کہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت اس کو بولتے ہیں کہ وہ تکبیرہ تحریمہ ہے۔ اس وقت ہاتھ اٹھا کے کانوں کی لو تک یہ انگوٹھا لگانا اور ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ یوں ناف کے نیچے باندھ لینے چاہیے، تو یہ اس کو بولتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ کا ثواب کتنا ہے، تکبیر تحریمہ کی اہمیت کتنی ہے، تکبیر تحریمہ جو ہے یہ ایک اتنا مجرب عمل بھی ہے اور یہ نماز کے اندر فرض رکھ دی گئی ہے۔ اب اس کے اوپر کتنے ایسے مسائل ہیں، جو بندہ آیا کہ امام صاحب رکوع میں تھے تو وہ پیچھے سے دوڑ کر کے آتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے یوں چلا جاتا ہے رکوع میں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کی نماز شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں جو پیچھے سے دوڑ کر کے آیا اور اس نے قیام نہیں کیا، اس نے رکوع نہیں کیا، اور اس نے جو ہے وہ بغیر قیام کیے بغیر تکبیر کہے وہ سیدھا ہی رکوع میں چلا گیا اور تسبیحات پڑھ کر کے وہ بعد میں سلام پھر کے کہتا ہے میری تو رکعت ہو گئی، اس پر ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس طرح تکبیر تحریمہ نماز کے اندر فرض ہے، اسی طرح نماز کے اندر قیام بھی فرض رکھا گیا ہے۔ اگر ہم نماز کے اندر قیام نہیں کریں گے، قیام کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑے ہونا، تو اگر وہ نہیں کریں گے تو نماز سرے سے شروع نہیں ہوگی۔ اب جو دوڑ کر کے آیا اور اس نے نماز کے ساتھ ملنے کی کوشش کی اور وہ اس کی ایک دو تکبیر تحریمہ جو تھی وہ تکبیر اس نے کہنی تھی وہ بھی نہ ہوئی، دوسرا اس کا جو قیام تھا نماز میں وہ بھی نہ ہوا اور سیدھا رکوع میں چلا گیا، تو اس کی نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوئی، تو وہ نماز جو ہے اس نے جو پڑھی ہے بس اس نے تو پڑھی لیکن ہوئی نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا جس طرح تکبیر تحریمہ فرض ہے، قیام فرض ہے، قرات ہے جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور تیسرا فرمایا کہ وہ رکوع ہے، پانچواں فرمایا کہ وہ سجدہ ہے، اور پھر فرمایا کہ قد آخرہ ہے، اور خروج بے سنعی ہے جسے ہم کہتے ہیں نماز سے نکلنا۔ اب اگر ایک ایک پہلو پہ ہم بات کریں کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے اور قیام کیا ہے، قرات کیا ہے اور رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، سجدے کی جمع سجود رکھا گیا ہے، تو اس پہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف یہ یاد رکھیں کہ یہ 7 چیزیں ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں، ان میں ایک بھی رہ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اب نماز کے اندر تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، جس نے تکبیر تحریمہ نہیں کی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح نماز کے اندر قیام فرض ہے، جس نے قیام نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح اب قرات ہے، قرات کا مطلب ہے قرآن مجید پڑھنا۔ حضور نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، قرآن کو احسن انداز میں پڑھو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اوپر سے دیکھ کر کے قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا۔ ہمارا یہ عالمیہ ہے کہ ہمیں دنیا کی 100 بار باتیں سن لیں اور دنیا کے اوپر تبصرے کیے جائیں، وہ ہمیں کر لیں گے، لیکن ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو یہ نماز کے اندر فرض رکھا گیا ہے کہ قرآن جو ہے
یہ پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ اب قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے اس کے اندر ہم نے بہار لانی ہے، انشاءاللہ جو آگے آنے والا ہمارا نشستی پروگرام ہوگا اس میں اس بات کو ہم عرض کریں گے۔